رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ سورہ النساء آیت نمبر 144۔ معزز سامعین، ابھی ہم طاغوت، اس کی پہچان، اس کا حکم اور اس کے ساتھ برتاؤ، اس سلسلے میں کچھ سن رہے ہیں، اور اسی ضمن میں الولا والبرا کا لفظ آیا ہے۔ الولا والبرا کا الولا کے سلسلے میں بھی آپ نے سنا، اور کل کے درس میں البرا کے بارے میں حدیث بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، جس کو علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں ذکر کیا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث بھی ہم نے سنی، اور صحیح الجامع کی بھی حدیث ہم نے سنی، اور کل ہم نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا جو حدیث علامہ ناصر الدین البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں ذکر کی ہے کہ اوثق اور الایمان الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ ایمان کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی ہو، اللہ کے لیے محبت ہو اور اللہ کے لیے بغض ہو۔ اس سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء کرام اور ان کے اطاعت گزاروں سے محبت کی جائے، اسی طرح اللہ اور اس کے انبیاء کرام کے دشمنوں سے دشمنی اور عداوت رکھی جائے، اور ان کے نافرمانوں سے علی حسب الدرجات بغض رکھا جائے۔ لیکن معاملہ آج کچھ اور ہے، جن کی صفات یہ بیان کی گئی تھی کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، معاملہ بالکل الٹ ہو گیا، معاملہ بالکل الٹ ہو گیا۔ پہلے صفت یہ تھی کہ اشداء علی الکفار، اور اس کے ساتھ رحماء بینہم، تو یہاں پہ آج کے زمانے میں بالکل صفت الٹ گئی، اشداء علی المؤمنین رحماء بین الکفار، یہ حال ہو گیا۔ اب آپ کے ایمان کا کیا معنی؟ آپ نے سیرت طیبہ میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ جس نبی کے آپ چاہنے والے ہوں، جس نبی کے آپ ماننے والے ہوں، ان کا کردار کیا تھا، ان کا کیریکٹر کیا تھا، ان کے معاملات کیسے تھے، وہ کیسے رہ رہے تھے، غیر نظام اسلامی میں، غیر مسلم حکومت میں کیسے رہ رہے تھے؟ وہ مکہ میں کیا تھا؟ غیر اسلامی حکومت تھی، تو آپ وہاں پر 13 سال رہے تو کیسے رہے؟ ابھی مدنی زندگی کی ہم بات نہیں کر رہے کہ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جو رہے تو وہ کیسے رہے؟ آپ دیکھ رہے ہو، آپ کو بڑا غرہ ہے کہ نماز پڑھنے کی آزادی ہے، ہم اگر اجتماع کریں گے تو یوم الدعا کے لیے بھی اسپیشل سیکورٹی ملے گی، پانی کے ٹینکرز ملیں گے، سب ملے گا۔ اور اس طرف مکہ میں کیا حال تھا کہ آپ نے سنا نہیں سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے، آپ سجدے میں جاتے تو آپ کے اوپر کس کی اجلی رکھی جاتی تھی؟ اب آپ کی زبان سے سننے مل رہا ہے اونٹ کی، ظاہر سی بات ہے کہ جو سیرت طیبہ میں مذکور ہے وہی ملے گا،
اس کے علاوہ کچھ نہیں. یا پھر ایسا ہوتا تھا؟ نہیں، آپ غلط بول رہے ہو. وہ اونٹ کی اوجڑی میں پانی بھر کے لا کے دیتے تھے کہ آپ وضو کر لیجئے، آپ وضو کر لیجئے اور پابندی سے آپ نماز پڑھیے. آپ کے ساتھ ابو بکر بھی ہیں، آپ کے ساتھ بلال بھی ہیں، آپ کے ساتھ وہ بچے علی بھی ہیں، سب ہیں. پانی کی ضرورت پڑتی ہوگی. یہ اونٹ کی اوجڑی کو ہم نے اچھی طرح سے صاف دھو لیا ہے، اب اس میں پانی ہم نے اکٹھا کر دیا ہے. اب آپ اس سے باضابطہ وضو کریں اور پھر آپ نماز پڑھیں. ایسا تھا؟ آپ بولو گے کہ مولانا صاحب کون سی کتاب کی بات کر رہے ہو آپ؟ ایسا تو تھا ہی نہیں. تو پھر کیا تھا؟ پھر کیا تھا؟ وہاں یہ تھا کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی جاتی تھی اور آپ کے لیے باقاعدہ اورنج کلر کا رومال مل رہا ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھ لیجیے. کیا یہ ملا کو جو ہند میں ہے، علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، بہت اچھا نقشہ کھینچا کہ ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اب آج کے زمانے میں علامہ اقبال رہتے تو اور کیسا شعر کہتے تھا، جبکہ یہ اس وقت کی بات. شاعر مشرق ان کو ویسے نہیں کہا جاتا، ترجمان القرآن ان کو ویسے ہی نہیں کہا جاتا. ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. وہ تمہاری زندگی کیا جو بھی پریکٹیکل ہے، تم جو کچھ بھی اپنی زندگی میں کر رہے ہو، تم بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساموہک وواہ کروایا ہو اور چیف گیسٹ کی حیثیت سے ابو جہل اور ابو لہب موجود ہو؟ ہاں بتاؤ نہیں. اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو بتائیے. آپ بیچارے مولوی کو بھی لگتا ہے کہ ساری سنتیں بھی ہیں، تم کو یہ لان میں نظر آتی اور دوسری جگہ سنتیں نظر نہیں آتی. تو کیا ہے؟ کوئی اگر تمہیں قرآن اور حدیث کی طرف بلا رہا ہے اور تم سے پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، تمہیں جواب دینا چاہیے، سمجھانا چاہیے. نہیں الٹا یہ کہ لے کر کے دوڑو. کیونکہ تمہارا حال یہ ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم پہلے جیسے لوگوں کی سنت کو اختیار کرو گے، ان کے طریقوں کو اختیار کرو گے. گویا کبھی تمہارا حال یہ تھا کہ تم کو دیکھ کر لوگ عمل کیا کرتے تھے، تم کو دیکھ کر لوگ فیصلے کیا کرتے تھے کہ ہمیں یہ کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اب تم دوسروں کو دیکھ کر فیصلہ لے رہے ہو تو ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے. وہ قوم جو کبھی مرجع کی حیثیت رکھتی تھی، مصدر کی حیثیت رکھتی تھی کہ آدمی ان کی طرف رجوع کیا کرتا تھا، آج اس کا حال یہ ہو گیا کہ انہوں نے دوسروں کو اپنا مرجع بنا لیا، دوسروں کو اپنا مصدر بنا لیا، دوسروں کی طرف اپنی بات کو لوٹا رہے، دوسرے جیسا عمل کر رہے ویسا کر رہے. نقالی. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اگر نقالی کر رہے ہو تو پھر آپ مومن کہاں؟ گویا اب آپ کے پاس میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں، آپ کے پاس میں کوئی لائے عمل موجود نہیں، آپ کے پاس میں کوئی نظام حیات موجود نہیں. آپ کو دوسروں کے پاس سے نظام حیات مل رہا ہے، آپ ان کے نظام حیات کو لے لے رہے ہیں. تو یہ کنڈیشن آپ کی ہو گئی. اب یہ کہتے ہیں لوگ کہ مولانا صاحب یہ تو آپ اپنی چپنی باتیں کرتے ہو، تھوڑا سلف صالحین کے حوالے سے بھی بیان کرو آپ. ہاں تو شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علی المؤمن ان یعادی فی اللہ و یوالی فی اللہ، کہ مومن کے لیے یہ ضروری ہے، واجب ہے، مومن کے اوپر یہ فرض ہے کیا کہ وہ دوستی کرے تو اللہ کے لیے، دشمنی کرے تو اللہ کے لیے، کسی کے ساتھ تعلق بنائے تو اللہ کی وجہ سے، کسی سے اگر دشمنی کرے تو اللہ کی وجہ سے. اور اگر کوئی مومن ہے
تو اس کے اوپر فَإِنْ ہونا کا مومن فَعَلَيْهِ أَنْ يُوَالِيهِ وَإِنْ ظَلَمَهُ فَإِنَّ الظُّلْمَ لَا يَقْطَعُ الْمُوَالَاةَ الْإِيمَانِيَّةَ وَإِذَا اجْتَمَعَ فِي الرَّجُلِ الْوَاحِدِ خَيْرٌ وَشَرٌ وَفُجُورٌ وَطَاعَةٌ وَمَعْصِيَةٌ وَسُنَّةٌ وَبِدْعَةٌ اسْتَحَقَّ مِنَ الْمُعَالَاةِ فِي الثَّوَابِ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ وَاسْتَحَقَّ مِنَ الْمُعَادَاةِ وَالْعِقَابِ بِحَسْبِ مَا فِيهِ مِنَ الشَّرِّ کہ یہاں پر یہ بیان کیا انہوں نے کہ اگر کوئی مومن ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ میں موالات کرے، اس کے ساتھ میں دوستی رکھے. ہاں اگرچہ معاملہ اس کا یہ کہ وہ ظلم کیا جاتا ہو، وہ ظلم کر رہا ہے آپ کے اوپر، لیکن مومن ہونے کی حیثیت سے آپ اس کے ساتھ موالات کریں گے. کیوں کہ ان الظلم لا يقطع الموالات الایمانیہ کہ ایمانی جو موالات ہیں یہ ظلم ان کو کاٹتا نہیں، ظلم اس کو توڑتا نہیں ہے، یہ الگ نہیں کرتا ہے. اچھا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وَإِذَا اسْتَمَعَ فِي الرَّجُلِ الْوَاحِدِ خَيْرٌ وَشَرٌ کہ اگر ایک ہی آدمی کے اندر آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کے اندر اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، بھلائی بھی ہے، برائی بھی ہے، خیر بھی ہے، شر بھی ہے، فجور بھی ہے، اور اطاعت بھی ہے اور معصیت بھی ہے، سنت بھی ہے اور بدعت بھی ہے، تو ایسا آدمی کے ساتھ آپ معاملات جو کریں گے تو جس حد تک جو حیثیت سے اس کے اندر اسلام کی رمق پائی جاتی ہے اس حیثیت سے اس کا مستحق ہے. کس حیثیت سے؟ جتنا وہ ایمان پر پابند ہے، جتنا اسلام پر پابند ہے، اس حساب سے اس کے ساتھ معاملات کیجیے. اور اسی طرح سے دشمنی میں، اس کے سزا میں، اس کے شر میں اس سے دور ہٹنا، دور کٹنا، کس حساب سے؟ اسی حساب سے جس حساب سے وہ برائی اس کے اندر موجود ہے. یہ مومن کے سلسلے میں کون ذکر کر رہے ہیں؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ. لیکن ایک طرف ایک اس آدمی کا حال ہے، وہ آدمی کا حال ہے کہ جو کافر ہے، اللہ پر ایمان لانے والا نہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اب اس کے ساتھ آپ موالات کیسے کر سکتے ہو؟ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن وہ آپ کا دشمن. کیونکہ قرآن آپ کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر مومنوں اور کافروں کے مابین موالات کی نفی کی ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، سورہ نساء آیت نمبر 144 کہ اے اہل ایمان. کس کو مخاطب کیا گیا؟ اہل ایمان کو. مخاطب کس کو کیا گیا؟ اہل ایمان کو. اہل ایمان مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ. یہ کس کا فرمان؟ کس کا فرمان ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، جس نے جبریل امین کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن نازل فرمایا، یہ آیت نازل ہوئی. کیا کیسے ہو سکتا ہے کہ مومنوں، اہل ایمان مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ؟ لیکن تمہارا معاملہ کچھ اور ہے، تمہارا معاملہ کچھ اور ہے، تمہاری دوستی یاری کسی اور سے اور ایمان کا دعویٰ کسی اور سے. تو پھر کیسے؟ یہ ولا اور برا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بھلا اور برا، ولا اور برا یعنی بھلا اور برا، بھلا اور برا. تو جو بھلا ہے اس کے ساتھ آپ کو رہنا ہے، جو برا ہے اس کے ساتھ اس سے آپ کو کٹ جانا ہے. اتنی سی بات ہے. لیکن اتنی بات کو نہ سمجھتے ہوئے وہ صاحب آپ نے قرآن نہیں پڑھا، آپ نے قرآن نہیں پڑھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام وہ عزیز مصر میں، عزیز مصر کیا وزیر مالیات تھے، وزیر مالیات تھے، اور انہوں نے خود کہا تھا کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، میں حفاظت بھی کرنے والا ہوں، جاننے والا بھی ہوں. عہدہ انہوں نے مانگا تھا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نوکری نہیں کر سکتے، آپ کہہ رہے ہو کہ الیکشن نہیں لڑ سکتے آپ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں تو پھر اسی قرآن میں یہ آیت بھی موجود ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، سورہ نساء آیت نمبر 144. ہاں تو آپ کے مولانا صاحب کو بولیے، آپ
آپ کے مولانا صاحب کو بولیے، آپ سنی، وہابی، بریلوی، آپ اپنے مولانا کو بولیں کہ صاحب یہ ایک طرف تو اللہ رب العالمین یہ حکم دے رہا ہے کہ حکم دے رہا ہے لا تتخذوا تم ہرگز نہ بناؤ، تم ہرگز نہ بناؤ کس کو؟ کافرین کو اپنا دوست۔ اللہ رب العالمین یہ بیان فرما رہا ہے یوسف علیہ السلام نے غلط کیا جو انہوں نے عزیز مصر کو دوست بنا لیا اور اس کے حکومت کے وزیر مالیات بن گئے۔ ہاں اب آپ کے مولانا صاحب جو ہیں اس سلسلے میں جواب دیں۔ ہم تو صاحب بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا واللہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو میری شریعت کے تابع ہونا پڑتا، اگر ایسا نہیں تو محترم آپ یہ بتائیے، ایک سوال کہ آپ یہ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے یا نہیں؟ جواب کیا ہوگا؟ جی آئیں گے۔ تو وہ عیسائیت کو لے کر چلیں گے یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الہی شریعت کو؟ مولانا صاحب کچھ دلیل؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ بغیر دلیل کے بات کیسے کر سکتے ہو آپ؟ اب جب یہاں سے دلائل پہ دلائل، ایک دلیل مانگتے ہو 5 دلیلیں ملتی ہیں۔ 5 اس لیے کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے ہو، پابندی سے پڑھتے ہو۔ ایک دلیل مانگتے ہو تمہیں 5 دلیلیں ملتی ہیں، ایک حدیث مانگتے ہو تمہیں 5 حدیثیں ملتی ہیں، اس کے بعد بھی پھر عمل نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ ہم تمہاری بات کو مانیں گے تو ہمارے مسلک کیا ہوگا؟ نہیں تم ہمارے فرقے کیا ہوگا؟ تو ہماری جماعت کیا ہوگا؟ ہمارے مولانا صاحب نے یہ بیان کر دیا ہے کہ جو اپنے مسلک کا ہوگا، جو اپنے مسلک کا عالم ہوگا وہی ہمارے سامنے حق بیان کرے گا، بس اس کی بات ہی حق ہوگی گرچہ وہ ایک دلیل نہ دے۔ جی بس ہمارے دماغ میں انہوں نے جو بھس بھر دیا ہے وہ نہیں نکلے گا، کبھی وہ نہیں نکلے گا۔ اگر ہمارے دماغ سے بھس نکل جائے تو کیا بات ہے صاحب پھر، لیکن ہم اس کو نہیں نکال سکتے۔ یہ مسلک ایسی چیز ہے دیمک کے مانند، لکڑی میں لگ گئی تو پھر پیچھا اس کا نہیں چھوڑتی، پوری لکڑی کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ کتنا ہی اچھا وارنش کر لو آپ اس میں، کتنا ہی اچھا آپ پالش کر لو اس میں، لیکن لکڑی کی جو طاقت اور جو قوت تھی وہ دیمک نے اس کو چر لیا۔ تمہاری حیثیت ایک مچھر کی سی ہو گئی، تمہاری حیثیت ایک پتنگے سی ہو گئی، ایک چھوٹا سا جانور جو اڑتا ہے، چھوٹا سا پرندہ جو اڑتا ہے، اور وہ پتنگے آپ دیکھتے ہوگے وہ تتلیاں اڑتی ہیں چھوٹی چھوٹی، آپ دیکھو گے کہ اگر جالا وہاں پر مکڑی کا لگا ہوا ہے تو وہ آ کر کے اس میں پھنس جاتے ہیں اور ان کے اندر اتنی سکت بھی باقی نہیں رہتی کہ وہ باریک باریک تار والے جالے سے نکل جائیں۔ تو یہ جو مکڑی کا جالا ہے جس کو ایک مکڑی نے بنا ہے، اور اس مکڑی کا نام کیا ہے؟ ابراہم لنکن، جمہوریت کا ایک جالا پورا آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب اگر آپ کے اندر ایمان کی طاقت ہوتی تو صرف پھونک دیتے تو جالا اڑ جاتا، لیکن تمہارے اندر ایمان کی طاقت موجود نہیں تھی۔ اب تم آئے ایک مچھر بن کر آئے اور پھنس گئے اس جالے میں، اب تمہارے اندر اس سے نکلنے کی سکت باقی نہیں ہے۔ گویا آپ کے ضمیر کو اتنا بودا کھوکھلا کر دیا گیا کہ اب آپ یہ سمجھتے ہو کہ بھائی اب اس کے علاوہ کوئی چارہ ہے ہی نہیں۔ گویا آپ نے اپنی زبان سے یہ طے کر لیا کہ اب اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ موجود نہیں ہے، اب مجبور ہیں ہم کو ایسا کرنا پڑے گا۔ لیکن تم دلائل میں اچھی طرح سے یہ دیکھتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو یا دیگر دوسرے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ، کبھی سمجھوتا نہیں کیا انہوں نے۔
وہ تو اللہ رب العالمین نے ٹرننگ پوائنٹس بنائے انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے، لیکن تم ان کو نہ سمجھ سکے، مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ۔ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ایک معجزہ دے کر بھیجا تھا، ہر نبی کو خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ اب یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے کون کون سی تعبیریں بیان کی۔ 7 موٹی گائیں 7 دبلی پتلی گائوں کو کھا رہی ہیں۔ ایک نے دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، ایک دیکھ رہا ہے کہ میرے سر کے اوپر ٹوکری رکھی ہوئی ہے اور پرندے اس سے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ سب کی تعبیریں بتائی حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ اللہ رب العالمین نے کچھ ان کو دیا تھا، کچھ ایسے حالات پیدا ہونے والے تھے کہ اب اسی امت کے درمیان میں رہ کر آپ کو کام کرنا ہے۔ اور جتنے یہ خزائن ارض پر بیٹھے ہوئے ہیں، خزائن ارض پر جتنے لوگ مامور ہیں، ان کو کچھ نہیں معلوم کہ آگے کیا ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خواب کے ذریعے سے اشارہ فرما دیا کیا ہونا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے، گمبھیرتا کو سمجھ لیا۔ کیا ہوتا ہے کہ آدمی جتنا زیادہ زیرک، با علم، ذی شعور ہوتا ہے، وہ حالات کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم مان رہے ہو نا تو میں جیسا کہہ رہا ہوں ویسا تمہیں کرنا پڑے گا، تو یہ کشتی پھر پار لگ جائے گی، اور اگر تم نے میری بات کو نہیں مانا تو کشتی بیچ راستے میں ڈوب جائے گی۔ تو سارے کے سارے پوری طرح سے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ ہاں مولانا صاحب کی آپ یہ جو بات بتا رہے ہو کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام وزیر مالیات تھے تو انہوں نے عزیز مصر کے قانون کے مطابق تھے فیصلے کیے، کوئی ایک دلیل مولانا صاحب؟ وہ تو اللہ رب العالمین ایک بہانہ بنانا چاہتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے چال چلی، جیسا کہ جنگوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ الحرب خدعہ، ایک دھوکہ ہوتا ہے کہ آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے مارنے کے لیے ایسا، لیکن فوراً زاویہ بدل کر کے نیچے مار دیتا ہے۔ آدمی سپورٹ کے لیے یہاں پر ہاتھ لگاتا ہے ایسا، میں روک لوں اس کو، لیکن یہ ہاتھ سے اس نے روکا، ضرب یہاں پر پسلی پر پڑی اور پسلی ٹوٹ گئی۔ سمجھ صاحب آپ؟ تو یہ چیزیں آدمی کیا ہے، اسرار و رموز سے واقف نہیں، شریعت پڑھا نہیں، جانتا نہیں، جتنا مولوی نے اس کے دماغ میں ڈالا وہ اتنا ہی جانتا ہے۔ تو آپ کے سامنے بیان کتنی چیز کرے گا؟ صرف اتنی چیز جتنی اس کے دماغ میں موجود ہے، بلینک کیسٹ میں بھر دی گئی۔ اور وہ مولوی بھی جو بیچارہ پڑھ کر آیا، اس کا استاد کو یہودی رہا ہوگا جس نے اس طرح کی چیزیں اس کے دماغ میں بھر دی۔ اب اگر وہ قرآن اور احادیث کو سچی طرح سے اچھی طرح سے جانتا اور اس پر عمل کرتا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو ایک ایک آیت قرآن کی سمجھ میں آ جاتی۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو کے سامنے مثال میں پیش کیا کہ ہاں چھوڑو، آپ مدنی زندگی کو ابھی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، مکی زندگی کو دیکھ لو کہ تمہارے جو حالات ہیں، تم جس کنڈیشن میں یہاں پر موجود ہو، اس کنڈیشن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حال وہ تھا کہ اسلام لانے والے کم تھے، کفار زیادہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر اسلامی حکومت میں تھے، تو آپ نے کب سمجھوتا کر لیا؟ کبھی ایسا ہوا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساموہک وواہ کر رہے ہو اور ابو جہل اور ابو لہب کو مجلس صدارت پر لا کر بٹھا دیا ہو؟ کبھی بتائیے آپ۔ اسی لیے تو ہم آپ سے اس لیے پریشان ہیں مولانا صاحب، آپ دلیل بہت مانگتے ہو اور آپ کے اندر یہ بات نہیں، آپ مودودی کا نام نہیں لیتے۔ کیوں کہ آپ مودودی کا اگر نام لے دیں تو ہم فوراً یہ کہتے کہ دیکھو آئے نا کوئی بات، وہیں پر آ کے گری خاک جہاں کا خمیر تھا، دیکھو نا بات وہی آئی نا، مودودی کا نام لیا نا، اس نے مودودی فکر عام کر رہے ہیں، تم تو آپ دھوکے سے بھی نام نہیں لیتے ان کا، اور تم الٹا یہ کہتے ہو مودودی پر ایمان تھوڑی لائے، سچی بات ہے یہ، ابوالکلام آزاد پر ہم تھوڑی ایمان لائے، سچی بات ہے یہ، ہم تو ایمان لائے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اگر حوالے سے پیش کیا جائے، اگر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں اگر لسان العرب کا حوالہ دے دیا ہے تو تم نہیں جانتے یہ لسان العرب کون سی کتاب ہے؟ ارے مولوی سے جا کر پوچھو تمہارے کہ یہ لسان العرب کون سی کتاب ہے،
किस चिड़िया का नाम है, किस परिंदे का नाम है, कितने पर और कितने पैर होते हैं इसके, पूछो आप। कौन सा परिंदा है, कौन सा पतंगा है, पूछो आप। नहीं मालूम। इल्म से इतना नाबलद रखा गया कि यह भी नहीं मालूम कि कौन सी किताब क्या है, कैसी है। तो वजह यह है कि आपको किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह से दूर रखा गया। नतीजा यह हुआ कि आप शिकार हो गए, शिकारी के जाल में आप पूरी तरह से फंस चुके हैं, शिकारी के जाल में आप पूरी तरह से फंस चुके हैं। अब वहां से निकलना आपको दूभर नजर आ रहा है। अभी आप देख रहे हो कि मैंने आपके सामने एक आयत पेश की, इससे पहले भी आयतें पेश की। मन अहब्ब लिल्लाह, ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इससे पहले मैंने आपके सामने ये आयत पेश की थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान, व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह। ये सूरह बकरा की गालिबन दूसरा पारा शुरू होता है, उसके बाद की बात। और एक आयत आपके सामने ये पेश की कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मोमिनीन, सूरह निसा आयत नंबर 144, कि ऐ अहले ईमान, मोमिनों के सिवा काफिरों को दोस्त ना बनाओ। एक और आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, सूरह मुमतहना आयत नंबर 1, कि ऐ अहले ईमान, मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ। अभी और दलाइल आगे आएंगे साहब, क्योंकि यहां से जो बात होती है बगैर दलील के बात नहीं हो सकती। और अगर तुम्हें हमारी बात को काटना है, निजाम जमहूरियत को सही साबित करना है, तो कम अज कम जिन उलमा के हवाले से हम आपके सामने बात कर रहे हैं, उन्हीं उलमा के हम असर लोगों का या उनसे पहले के लोगों की बात को ला करके पेश करो। या आज के चुरकट मौलानाओं की तावीलें क्या पेश करते हो, इनको ये तो दीन के अबजद से वाकिफ नहीं। अगर दीन के अबजद से वाकिफ होते तो इनकी हालत कम अज कम ये ना होती, निजाम तागूत से वो समझौता ना किए होते, निजाम बातिल को निजाम बातिल समझ रहे होते, निजाम तागूत को निजाम तागूत समझ रहे होते। वो समझ रहे होते कि जा अल हक व ज़ाक़ल बातिल का मतलब क्या होता है। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली का मतलब क्या होता है। अब तो ये ऐसी आयतें हैं कि अगर मैं इनका तर्जुमा भी ना पेश करूं तो आप समझ रहे हैं ना कि क्या बयान करना चाह रहा हूं मैं। क्यों, वजह क्या है कि आपके सामने ये बातें मुसलसल रखी जा रही हैं, और जो चीजें रेगुलेशन के साथ आदमी के सामने रखी जाए तो एक दिन वो आता है कि आदमी के दिमाग में वो चीजें बैठ जाती हैं। वरना ये काम करिए साहब, आप ये काम करिए कि ये इस तरह की जितनी भी आयात कुरान करीम में मौजूद हैं, जितनी भी आयात कुरान करीम में मौजूद हैं, उनको निकाल कर अलग कर दो आप। क्या हम इनको नहीं मानते? और जितनी भी अहादीस ऐसी है जो सही है, उनको निकाल करके अलग कर दो आप, और मौजू और बातिल का हुक्म लगा दो उसके ऊपर, और बोलो कि मौजू है, ये बातिल है, ये हदीस मानने के लायक नहीं है। क्यों? फिर आपने अगर बोल दिया कि अलैहिस्सलाहु बिहकमिल हाकिमीन बला व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन, ज़ईफ़ हदीस है साहब, समझ रहे ना? अच्छा, फिर क्या बोले, क्या बोले बताइए आप। आपका बस नहीं चल रहा है, वरना इन आयत को यहां से निकालकर अलग कर दी। यह वो किताब पाक है जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ले लिया और बयान फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने कुरान करीम को नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। वरना ये चुरकट कब से इन आयात में तहरीफ और तब्दीली कर देते। क्यों? कि इनका हाल यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बयान फरमाया था कि बनी इसराइल में 72 फिरके थे, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, बोया ये उनसे एक कदम आगे। वो तो आयात ही को बदल देते थे। वो तो आयात अगर जिसको बदल नहीं पाए और अचानक सामने आ गई, उसमें उंगली रख लेते थे, कहते थे कि इस सिलसिले में कोई हुक्म मौजूद नहीं है, आप ही फैसला कर दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही फैसला कर दीजिए। सहाबा कराम बड़े सीराक, वो कहते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा इनसे कहिए तो ये अपनी उंगली तो हटाए जरा। अच्छा, इसमें भी ये मौजूद है, इसमें भी ये मौजूद है। तो फिर उनके दरमियान फैसला वो तो ये करते थे, और कुछ अहकाम को बदल देते थे, खुद बदलते नहीं। अब मुसलमानों का हाल कि खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। हुए किस दर्जा फकीहान हरम बेतौफीक। इन गुलामों का यह मसलक है कि नाकिस है किताब, इन गुलामों का
یہ مسلک ہے کہ ناقص کتاب جو سکھاتی نہیں امت کو غلامی کے طریق. اب اگر آدمی غلام بن جائے, غلام بن کر رہنا پسند کرے تو صاحب آپ ہمارے ہو, ہم آپ کے ہیں, ہم آپ کے ہیں. قرآن میں آتا رہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. قرآن میں آتا رہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. قرآن میں آتا رہے ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ. کتنی جگہ پر آتا رہے لیکن ہم اس کو نہیں مانیں گے. کیوں؟ کہ ہمارے مولانا صاحب نے ہم کو ایسا نہیں سمجھایا. اب آپ سمجھا رہے ہو تو گویا ہمارا حال وہی ہے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کو چھوڑ دیتے ہو. ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم, کہ ان کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے. تو صاحب آپ کے مولانا صاحب جو بیان کر رہے ہیں وہی حق ہے, تو پھر مسلمان ذلت و خواری سے ہمکنار کیوں ہو رہا ہے؟ اور جو یہ حق بات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ان کی بات کو نہ آپ مانتے نہ ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے, لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے ان کو تم جیسا ذلیل ہونے سے بچا لیا ہے. وہ تم جیسے ذلیل نہیں ہیں, اور پھر اگر ہیں بھی تو گنو کے ساتھ گن بھی پستا ہے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس وقت تو مومن بھی ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہاں ہوں گے, لیکن کافر جو ہیں یا پھر اللہ پر جو ایمان رکھتے تھے اس کو نبھاتے تھے. یردون الی رحمت اللہ, وہ اللہ کی رحمت کی طرف منتقل کر دیے جائیں گے, اور جو کافر تھے وہ جہنم کی طرف, اللہ کے عذاب کی طرف. صاف کہ کم سے کم آپ یہ کام کر رہے ہو, یہ دعوت لوگوں کو دے رہے ہو, آپ اللہ رب العالمین سے امید رکھ سکتے ہو کہ اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا, کیونکہ آپ نے اپنا دوست اسی کو مانا جو اللہ کا دوست, جو ایشور کا دوست, جو بھگوان کا دوست ہے. کئی الفاظ بولتے ہو نا, ہاں تو لو, جو اللہ کا دوست وہ ہمارا دوست, جو اللہ کا دشمن وہ ہمارا دشمن. یہ اگر آپ نے الولا والبرا, بھلا اور برا, اس کے تحت آپ نے اختیار کر لیا کہ جو اللہ کا دوست وہ ہمارا دوست, جو اللہ کا دشمن وہ ہمارا دشمن. میرا ایسا خیال ہے جمعے کے خطبے میں بھی میں نے دوست اور دشمن اللہ کے کون ہیں, کیا ہیں, یہ ذکر کیا تھا. اس کو بھی سنیں آپ, یہ بھی سنیں آپ, تو آپ کے سامنے بات انشاءاللہ واضح ہو جائے گی. یہ انشاءاللہ ابھی ریگولر رہے گا یہ الولا والبرا کا یہ موضوع, کیونکہ اب اس میں بھی گفتگو ہو رہی ہے تو تھوڑا اچھے سے ہو جائے تاکہ لوگوں کے ذہن اور اچھی طرح سے کھل سکیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. لوگوں کا رد و قبول ہرگز حق و باطل کا معیار نہیں ہے. لوگوں کی اکثریت اگر اندھیروں میں بھٹکنا اور ٹھوکریں کھانا چاہتی ہے تو خوشی سے بھٹکے اور ٹھوکریں کھاتی رہے. ہمارا کام ہر حال اندھیروں میں چراغ جلانا ہی ہے, اور ہم مرتے دم تک یہی کام کرتے رہیں گے. ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم بھٹکنے یا بھٹکانے والوں میں شامل ہو جائیں. خدا کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اندھیروں میں چراغ جلانے کی توفیق بخشی. اس احسان کا شکر یہی ہے کہ ہم چراغ جلاتے جلاتے مر جائیں. یہ شریعت بزدلوں اور نامردوں کے لیے نہیں اتری ہے, نفس کے بندوں اور دنیا کے غلاموں کے لیے نہیں اتری ہے. ہوا کے رخ پر اڑنے والے خس و خاشاک اور پانی کے بہاؤ پر بہنے والے حشرات الارض اور ہر رنگ میں رنگ جانے والے بے رنگوں کے لیے نہیں اتری ہے. یہ ان بہادر شیروں کے لیے اتری ہے جو ہوا کا رخ بدل دینے کا عزم رکھتے ہوں, جو دریا کی روانی سے لڑنے اور اس کے بہاؤ کو پھیر دینے کی ہمت رکھتے ہیں.